حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض رضائے الہی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے کہ مالک کی یتیم بچہ ہے، میں محبت سے شفقت سے صرف تیری رضا کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندہ مومن کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے کے سر کے جتنے بال آئیں گے، مالک کائنات ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ پیمانہ دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن یتیم کی صحیح معنوں میں کفالت کرے، حضور نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ مجھ تک حاصل ہوگا۔ اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ان 5 انگلیوں کے نام ہیں خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ اور ابہام۔ تو ان 2 انگلیوں کو ملا کر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یتیم کی صحیح معنوں میں کفالت کرے، فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ مسکینوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مالک کائنات مجھے زندہ رکھنا تو مجھے مسکین زندہ رکھنا، مجھے موت دینا تو مجھے حالت مسکینی میں موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مالک میرا جو حشر ہے وہ بروز قیامت مسکینوں کے ساتھ کر دینا۔ یہ ہمارے نبی نے دعا کی۔ جب یہ دعا فرمائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا حضور یہ ایسی دعا کیوں کہ آپ کی اتنی مسکینوں کے ساتھ وفا، اتنی محبت؟ کہا ہاں عائشہ، جو مسکین اور غریب لوگ ہوں گے وہ دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر آگے نصیحت فرمائی، عائشہ مسکینوں کے ساتھ پیار کیا کرو، اگر گھر پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کی خدمت کرو، کچھ نہ کچھ دے دو، چاہے نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، کوئی کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ فرمایا مسکین کو اپنے قریب کرو، اس سے محبت کرو، عائشہ جب تم ایسا کرو گی تو رب بھی تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل سخت ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے، میرا دل نرم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بڑا نسخہ دیا، 2 چیزیں فرمائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، اگر دل کی سختی ہے نا، باتیں زبان پر آتی ہیں کہ یار میں دعا مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا اہم وظیفہ ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات، اس شخص نے کہا حضور میرا دل بہت سخت ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اللہ میرا دل نرم کر دے۔ حضور نے فرمایا 2 کام کرو، ایک یہ کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا وظیفہ تمہیں یہ بتاتا ہوں، مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ جب یہ دونوں کام کرو گے اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے جو لوگ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات میں ہے، صرف بندہ اپنے پیٹ تک ہی محدود نہ رہے بلکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کا خیال کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی 9 ازواج کی، اور ایک میں آتا ہے کہ آپ کی 11 ازواج کی۔ ان زیادہ مشہور وہ 9 کی روایت ہے، امت کے لیے 4 تک جائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کی 9 ازواج مطہرہ، ان 9 میں سے آپ دیکھ لیجئے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، صرف ایک زوجہ محترمہ کے علاوہ باقی سب وہ کوئی تو مطلقہ تھی یعنی طلاق یافتہ تھی، کوئی تو بیوہ تھی، صرف ایک زوجہ ایسی تھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان میرڈ تھی، غیر شادی شدہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ مطلقہ کے ساتھ نکاح کرو، بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ آج عرب میں یہ رواج ہے، عرب میں طلاق نہیں دی جاتی، یہی تو وجہ ہے کہ عربیوں کے پاس 6-6 10-10 بھی ازواج ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ طلاق نہیں دیتے،
وہاں کا یہ اصول ہے، اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو عورت اپنی زندگی آگے کی بسر کر ہی نہیں سکتی، اس کو پھر فحاشی کے اڈے میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے خاوند کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو رضامند کر لیتا ہے، یوں اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عربی لوگ آج زمانے جاہلیت کے طور طریقے پہ، تو امت کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، بیک وقت رکھ سکتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، اور فرمایا کہ بیوہ عورت کے اوپر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ راہ خدا میں اور راہ جہاد میں وہ خرچ کرتا ہے۔ بیوہ کے ساتھ تعلیمات نبی پاک علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہیں احادیث کی صورت میں، اور اس پر قرآن بھی شاہد ہے۔ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ وفا کرنے کا درس ملتا ہے تو آمینہ کے لال کی چوکٹ سے ملتا ہے۔ لیکن اپنا کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں، ہم کرنے کی طرف نہیں جاتے تو سننے تک ان باتوں کو معدود رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچوں کے ساتھ بہت محبت کا درس دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کا نام اقرا بن حابس تمیمی تھا۔ انہوں نے کہا حضور میرے 10 بیٹے ہیں، اور اس وقت حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے۔ تو یہ اقرا بن حابس تمیمی آئے، انہوں نے کہا حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں چوما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر تیرے 10 بیٹے ہیں، تو نے ایک بیٹے کو بھی نہیں چوما، جب تو رحم نہیں کرتا ہے اپنے بچوں کے اوپر تو تیرے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے کہا حضور میں نے اپنے بچوں کو کبھی چوما نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل سے اللہ رحمت کو اور رحم کو نکال دے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جب دل سے محبت نکل جاتی ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ پیار بھی آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت سیدتنا ام قیس بن محسن رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شیر خوار بچے کو لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ چھوٹا بچہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہوں، حضور کی نظر رحمت میرے بچے کو مل جائے گی، میرے بچے کی زندگی سنور جائے گی۔ لے کر آئیں تو اس وقت کیونکہ یہ معمول نہیں تھا، تو جیسے ہی لے کر آئیں تو اس بچے نے آقا کریم علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اب یہاں پر آ کر نبی پاک علیہ السلام نے نہ تو اس ماں کو ڈانٹا نہ بچے کے بارے میں کچھ کلمات کہے، بلکہ وہ بیٹا اٹھا کر ام قیس کو پکڑا دیا اور خود جا کر اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج میں اور آپ سب بچے کو اٹھا کے دیکھیں، بچہ پیشاب کر دے، ہم تو اس کی ماں کو بھی گالی نکالتے ہیں اور بچے کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اگر ہم حضور سے وفا کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زندگی کیسے گزاری ہے۔ چوپایوں کے ساتھ محبت کی ہے، چوپایوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں، ایک اونٹ ہے، وہ اپنی مخصوص آواز میں زاروں کی طرح اونچی اونچی آواز سے رو رہا ہے، اونچی اونچی آواز سے روتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس اونٹ کے پاس گئے اور جا کر اس کے کان کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیرا، جیسا ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے اور بیٹا سسکیاں لے لے کے اور رونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اونٹ بھی اور زیادہ رونا شروع ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ غم کا مداوع کرنے والا طبیب آ گیا ہے، جس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ زخموں پر مرہم رکھنے والا انسان ہے، یہ کوئی زخموں پر نمک چھڑکنے والا نہیں ہے۔ وہ اونٹ اور زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اور مزید ہاتھ پھیرا، آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہو گیا۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا، مالک آیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اونٹ کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، اتنا ظلم کرتے ہو، تمہارے اونٹ نے میرے سے شکایت کی ہے، میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چوپایوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ بے زبان ہوتے ہیں، اپنی زبان سے بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی آہو پکار عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے گدھے کو دیکھا، اس کے اوپر داغ لگا ہوا تھا، کسی نے وہ ڈنڈا مارا یا جو بھی خاص قسم کا آلہ جو گدھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
اس کے جسم کے اوپر داغ بنے ہوئے، زخم بنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے اس گدھے کو داغ دیا ہے. ابھی دیکھیے سردیاں آ رہی، کس طرح سے یہ گدھا گاری کرنے والے لوگ اپنے ہاتھ میں وہ جو ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے یہاں سے لا کر یوں مار رہے ہوتے ہیں. سب دن میں ان بے زبان جانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. یہ نبی کی تعلیمات تو نہیں. میں ایک مرتبہ جامع جا رہا تھا تو رستے میں یہ دریا کے قریب ہی باہر نکلے تو نشاط دونی والی طرف ایک شخص یہاں سے اس نے اتنا موٹا وہ بانس کا وہ ڈنڈا تھا یہاں سے لا کر ایسے مارا اس کو. اور میں نے شخص کو میں نے منع کیا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، اور اتنی دھند ہے کہ مدہ نظر نہیں آ رہا. وہ بے زبان، اس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، تم نے تو اتنے اوپر 2-3 ویسٹ کوٹ یا پتہ نہیں کیا سیکھا تو اس میں رکھا ہے. وہ بے زبان ہے، تم اتنا اسے ظلم کر رہے ہو. ہمیں اگر ہم ایسے معاملات اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو منع کرنے کا حکم ہے. حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخلوق کے نہیں ہے. ہم بھی اللہ کے مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کے مخلوق ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس کو بہت پیاس لگی، اس نے کنواں تلاش کیا، کنویں میں اپنا موزہ گرایا اور پانی بھر کے اس نے پی لیا، اپنی پیاس بجھا دی. تھوڑا سا آگے چلا تو دیکھتا کیا ہے، ایک کتا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس سے مرنے کو ہے. اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ یار جیسی پیاس مجھے لگی تھی ویسی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہے، جس پیاس کی وجہ سے میں تکلیف میں تھا یہ کتا بھی اسی تکلیف میں ہے. اس نے اپنے موزے کو کنویں میں لٹکایا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مالک کائنات اس بندے کی اس قدر دانی کی، رب اس بندے سے اتنا خوش ہوا، تھا بڑا گناہگار، مالک کائنات نے ایک عام مخلوق کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے، محبت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اس کی بخشش فرما دی ہے. یار ہمارے نبی نے تو یہ پیغام دیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، ہم تو انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے. زندوں کی قدر کریں، زندوں کی قدر کریں. مرنے کے بعد دیکھیں تو میں اور آپ سب دینے کو تیار ہوتے ہیں. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کفن میں دے دیتا ہوں، کل خانے کا اہتمام میری طرف سے ہوگا، چلیسویں کا اہتمام میری طرف سے ہوگا. بھائی جب زندہ تھا تب خدمت کیوں نہ کی؟ یہ تو نبی کی تعلیمات ہے، زندوں کی قدر کیا کرو. ہم تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ نبی کی تعلیمات جس کو ہم نے غلط اینگل سے اپنی زندگی میں شروع کر لیا، ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کو اپنائیں، راست گوئی سے کام لیں، سچائی سے کام لیں، خواتین کے ساتھ اس میں سلوک کریں، بچوں کے ساتھ پیار کریں، اپنے باپ کا احترام کریں، اپنی ماں کا احترام کریں. بڑے بھائی کا مقام باپ کے برابر ہوتا ہے، بڑی بہن کا مقام ماں کے برابر ہوتا ہے، استاد وہ روحانی باپ کی مثل ہوتا ہے. اسی طرح سے دیگر معاشرتی جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، یا یہ کون سی بات ایسی ہے جو ہمیں قرآن سے اس بارے میں مل سکتی ہے. ہم اس میں جو غلط چیز ہے اس کو چھوڑ کر اچھا رستہ اختیار کر لیں. یہی تعلیمات ہے، یہی زندگی ہے. ہر ایک انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، کسی نے یہاں باقی نہیں رہنا. کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اور آپ سب اپنے نبی کی تعلیمات کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کر لیں. مالک کائنات کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.